بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آج کی کہانی اس کا نام ہے لکڑی کے اندر امانت. لکڑی کے اندر امانت. اچھا، اور یہ جو کہانی ہے آج کی، یہ ہمارے نبی نے سنائی ہے. بالکل صحیح کہانی ہے. یہ حدیث میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے نبی نے سنایا. بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ایک آدمی تھا، اس کو کچھ قرضے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. صحیح پڑ جاتی ہے انسان کو ضرورت. تو اس کے پاس پیسے تھے نہیں. اس نے سوچا میرا ایک دوست ہے، میں اس سے کچھ قرض لے لیتا ہوں. مطلب کس کا مطلب؟ اس کا مطلب قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسے لے لیتے. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے ضرورت پڑ گئی اور مجھے پتا ہے آپ کے پاس ہیں، تو میں آپ سے آ کے یہ کہتا ہوں کہ بھائی مسفرہ، کچھ پیسے مجھے آپ دے دیجئے، 100 روپے دے دیجئے، میں آپ کو کل واپس کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں قرض. تو اس آدمی نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اپنے دوست سے قرضہ لے لیتا ہوں. تو وہ آدمی اپنے دوست کے پاس گیا. صحیح ہے. کہاں گیا؟ اپنے دوست کے پاس گیا. اچھا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، آپ مجھے 1000 دینار دے دیں. پہلے زمانے میں نا سونے کے سکے ہوتے ایسے، جیسے یہ سکہ نہیں آپ نے دیکھا، 1 روپے سکہ، اس طرح کا ایک سکہ ہوتا تھا، لیکن وہ سونے کا ہوتا تھا. سونا کیا ہوتا ہے؟ سونا نہیں ہوتا جو گلے میں پہنتے ہیں، ہار پہنتے ہیں. سونا یہ جو آپ پہنی ہوئی ہے، یہ سونے کا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اپنے دوست سے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، آپ 1000 دینار مجھے دے دیجئے، میں آپ کو واپس کر دوں گا. قرض والے نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کو دے تو دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ تو لاؤ. گواہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں. گواہ کا مطلب یہ ہے بھائی میں دے دوں گا آپ کو، کل کو تم ایسا بولنے لگ جاؤ بھائی میں نے تو لیے ہی نہیں تھے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کوئی آدمی لاؤ جس کے سامنے میں دوں. مثلا کسی آدمی کے سامنے دوں گا، بھائی دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں ایسے. تو وہ جو سامنے آدمی ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں گواہ. کچھ سمجھیے آپ؟ صحیح سے سمجھ گئے؟ جی. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ گواہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے میں کہانی کے بعد آپ سے پوچھوں گا. صحیح؟ آپ سوچیں. اس آدمی نے کہا یار میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، کہاں سے لے کے آؤں؟ کفا باللہ شہیدا، بس اللہ گواہ ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو. بس اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو سب کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے. پھر کیا ہوا؟ اچھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، گواہ نہیں ہے تو کوئی ضمانت والا آدمی تو لاؤ. مطلب ضمانت والے آدمی کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کل تم لو کہ بھائی میں نے تو آپ سے لیے ہی نہیں تھے پیسے، تو میں کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی دے، ضمانت دے. گارنٹی کیا؟ یعنی ضمانت دے، سنو صحیح. مثال کے طور پر کوئی اور آدمی آپ کو ضمانت دے کہ اگر یہ آدمی نہیں دے گا نا آپ کو پیسے، آپ کے پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا. صحیح ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمانت نہیں، ضمانت. کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا مسفرہ مجھے 100 روپے دے دیں، میں آپ کو کل دے دوں گا. اب آپ نے بولا، اگر آپ نے مجھ سے بولا اگر آپ نے کل نہیں دیا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جریر ہے نا، تو یہ جریر نے کہا پھر اگر انہوں نے نہیں دیا تو میں دے دوں گا. صحیح؟ تو اس کو کہتے ہیں ضمانت. صحیح. تو اب کیا ہوا؟
اس آدمی نے کہا, کس آدمی نے کہا؟ جو قرضہ دے رہا تھا نا. ہاں جی. تم اگر وہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو کوئی ضمانت تو لے کے آؤ. ضمانت کیوں؟ ابھی تو میں نے سمجھایا آپ کو. تو اس نے کہا بھائی اللہ پاک کی ضامن ہے, اللہ پاک کی ضامن ہے. مطلب بھائی میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے, ہاں بس اللہ ہے نا یار. ہاں تو اللہ تو نیچے بھی دیکھتے ہیں, سب دیکھتے. تو اس نے کہا صدقتا, بھائی تم اچھے آدمی ہو, تم صحیح کہہ رہے ہو, چلو لے لو. اتنا کہنے کے بعد اس نے اس کو کتنے دے دیے؟ کتنے دینار دے دیے؟ 1000. صحیح. اور وقت طے کر لیا. اس نے کہا مثلا تم مجھے جو ہے نا اتنے عرصے کے بعد, مثلا 1 ہفتے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد تم جو ہے وہ سمندر ہے نا, سمندر کے کنارے پر آ جانا اور وہ میرا قرضہ واپس کر دینا. صحیح صحیح. اب اس آدمی نے کیا کیا؟ وہ 1000 دینار لیے اور وہ سمندر کے راستے سے, وہ اس کو کہیں جانا تھا, اپنے گھر جانا تھا, وہ چلا گیا. صحیح. کس کو اپنے گھر جانا؟ وہی جس نے پیسے لیے تھے. صحیح. قرضہ لینے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ چلا گیا. پھر اس نے اپنے ان پیسوں سے کوئی کاروبار کرنا تھا, کوئی ضرورت پوری کرنی تھی, اس نے پوری کر لی. صحیح. پھر جس تاریخ کو اس کو پیسے واپس کرنے تھے نا, وہ تاریخ آ گئی. سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی. تو اس نے کیا کیا؟ وہ اس تاریخ میں سمندر کے پاس پہنچا. صحیح. اب وہاں بیچارے کو کوئی کشتی نہیں ملی, اس کو سمندر پار کر کے اس طرف آنا تھا نا پیسے واپس کرنے کے لیے. ہاں. تو اب اس کے پاس کوئی کشتی نہیں ملی, بیچارہ بڑا تلاش میں تھا, فکر مند تھا. یار مجھے میرے دوست نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اعتماد کیا تھا, تو مجھے تو اس کو پیسے واپس کرنے چاہیے. صحیح ہے. وہ انتظار, اس طرف انتظار کر رہا تھا. نہیں جا سکتا تھا سمندر میں سے تو پیدل نہیں آ سکتے نا, ڈوب جائیں گے. ہاں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اگر دیکھیں میں ادھر رہتا ہوں, ہاں. آپ ادھر رہتی ہیں, وہ دور, تو درمیان میں سمندر ہے, ہاں. تو سمندر میں سے کیسے آئیں گے؟ صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی کے اوپر چڑھ کے آ گئے. وہ کسی کے اوپر نہیں چڑھ کے آئے, وہ کشتی میں بیٹھ کے آتے ہیں نا, کشتی میں. ٹھیک ہے. اس نے کشتی بہت تلاش کی, اس کو کشتی ملی ہی نہیں. صحیح. تو اب اس نے کیا کیا؟ تو اس آدمی نے کیا کیا, ایک لکڑی پانی کے اندر بہتی ہوئی آ رہی تھی, کسی درخت کی لکڑی. ہاں. اور وہ اتنا پیارا آدمی تھا, اتنا پیارا امانت دار آدمی تھا. کون سا؟ وہ جو قرضہ لے کے گیا تھا واپس, جو پیسے لے کے گیا تھا نا, اپنے دوست سے پیسے لے کر جو گیا تھا, تو اس نے کیا کیا, لکڑی اٹھائی. ہاں. اور پانی کے اندر سے, پانی کے اندر سے, پانی کے اندر جا کے وہ قریب میں سے ایسی ہاتھ مار کے ہاتھ میں آ گئی. صحیح. تو اس نے لکڑی اٹھائی اور لکڑی میں سوراخ کیا, اور وہ جو پیسے تھے نا جو اس کو واپس کرنے تھے, وہ پیسوں کی تھیلی اس لکڑی کے اندر رکھی اور لکڑی کو بند کر دیا. صحیح. کیسے بند کر؟ کسی چیز سے بند کر دیا. صحیح ہے. اور اس نے کیا کہا, اور اس نے لکڑی کو سمندر میں یوں بہا دیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے دوست سے قرضہ لیا تھا. صحیح. 1000 روپے, اور اس نے مجھ سے کہا تھا گواہ لے کے آؤ. اے اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اللہ گواہ ہے. صحیح. اور میرا دوست کہنے لگا چلو ٹھیک ہے. پھر یا اللہ میرے دوست نے کہا تھا کوئی ضمانت لے کر آؤ, میرے پاس کوئی آدمی لاؤ جو اگر تم نہیں دو تو میں اس سے لے لوں. تو اے اللہ میں نے کہا تھا میرے اللہ کافی ہیں, اور وہ اس پہ راضی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہی؟ جی. تو اس نے کہا کہ اے اللہ اب میں وقت آ گیا ہے پیسے دینے کا, اے اللہ میں آیا ہوں, اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ سمندر میں کوئی کشتی بھی نہیں ہے, اے اللہ اب یہ میں امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں, اب آپ ہی اس بندے تک پہنچا دیں. اب دیکھو کیا ہوا. اب عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو دوسرا اس کا دوست تھا نا جس سے اس نے قرضہ لیا تھا پیسے, ہاں, تو وہ بھی ادھر سمندر کے اس طرف آیا. وہ دور اس طرف تھا, یہ اس طرف. جب اس طرف آیا,
انتظار کرتا رہا کہ ابھی میرا دوست آئے گا کشتی میں بیٹھ کر اور پھر مجھے میرے پیسے واپس دے گا، ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا، دیر تک انتظار کرتا رہا، دوست آیا ہی نہیں آیا نا، وہ تو بیچارے کو کشتی نہیں ملی تھی نا. ہاں. تو اب اس نے کیا کیا، اس نے دور سے دیکھا ایک لکڑی آ رہی ہے، لکڑی ایک پانی میں بہتی ہوئی. ہاں. تو اس نے کہا چلو میں لکڑی اٹھا لیتا ہوں اور گھر جا کے جو ہے نا اس کو سکھا کے، پھر پہلے زمانے میں تو ایسے چولہے تو ہوتے نہیں تھے، لکڑی پہ آپ نے دیکھا تھا، آپ گاؤں گئی تھی، ہاں. کھانا کیسے جلاتے؟ لکڑیوں سے لکڑی اندر ڈالی پھر آگ جلتی تھی پھر بناتے. تو اس زمانے میں لکڑیاں جلتی تھی. اس نے کہا چلو میں یہ لکڑی لے جاتا ہوں اور جا کے سکھا لیتا، سکھاؤں گا اور پھر چولہے میں جلا لیں گے اس لکڑی کو. یہ کہہ کے اس نے لکڑی اٹھا لی اور وہ چلا گیا. صحیح. اب کیا ہوا، دور تھا اس کا گھر دور تھا. صحیح. وہ پیدل گیا تھا، پیدل چلا گیا وہ. صحیح. اس کے پیر میں درد بھی نہیں ہوا. ہاں وہ آپ کی طرح تھوڑی تھا، آپ کے پیر میں درد ہوتا ہے نا، وہ چست تھا. پہلے زمانے میں لوگ چلتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، تھکتے تھوڑی تھے. صحیح. اچھا اب وہ کیا ہوا، وہ لکڑی لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، جو ہی وہ گھر کے اندر لکڑی گیا تو لکڑی تھوڑی بڑی تھی، اس نے اس کو کاٹا. جیسے ہی اس نے کاٹا تو کیا ہوا، جلدی بتائیے کیا ہوا. اب بتاؤ بھائی کیا ہوا. اس لکڑی کے اندر دیکھا ہے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. تو اس نے تو ڈالی نہیں ہوگی، وہ تو اس والے نے ڈالی. یہ وہی لکڑی تھی جو اس بندے نے ڈالی تھی، پھینکی تھی. ہاں. صحیح. جیسی اس نے لکڑی کو وہ کیا، اس لکڑی کے اندر ایک خط بھی رکھا ہوا تھا، کاغذ. صحیح. اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. صحیح. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ لکھا تھا، یہ میں آپ کے 1000 روپے آپ کو واپس کر رہا ہوں. صحیح. اور میں آیا تھا وہاں آپ کو دینے کے لیے، لیکن معذرت مجھے کوئی کشتی بھی نہیں ملی. صحیح. کس کو بولا، کس کو؟ ہاں بولا کہ اس نے اس میں خط میں لکھا ہوا تھا نا. اچھا خط میں لکھا ہوا. اچھا سمجھ گئے آپ. جی. اب کیا ہوا، یہ تو بڑا خوش ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اب کیا ہوا، کافی دنوں کے بعد وہی جو شخص تھا نا، اس کو کشتی مل گئی. وہ کشتی میں آیا، سمندر سے اترا اور دوبارہ سے اور پیسے لے کے آیا. اس نے کہا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پیسے تو سمندر میں گم ہو گئے ہوں گے. دوبارہ سے پیسے لے کے آیا، اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا. دوست باہر آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہنا بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ میں آپ کے تاخیر ہو گئی مجھے، اور اب میں بہت معافی چاہتا ہوں. اور میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اتنے دن میں وہ اپنا قرضہ دے دوں گا، آپ کا قرضہ، لیکن میں آیا تھا وہاں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، اس لیے تاخیر سے آیا. یہ لیجیے اپنا قرضہ. اس نے کہا قرضہ تو میں نے لے چکا ہوں. اس نے کہا کیا مطلب. اس نے پھر پوری بات اس کو بتا دی. نہیں سمجھے. اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ بھائی کیا تم نے کوئی کام کیا تھا اس طرح، لکڑی وکڑی جو ہے تم نے وہ. اس نے پوری بات یہ بتائی کہ بھائی وہ جس نے قرضہ دیا تھا نا، پیسے دیے تھے نا، تو اس نے کہا، سنو میری بات، جس کو کشتی نہیں ملی تھی، جس کو کشتی نہیں، دوسرا والا جو تھا. اچھا. اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو قرضہ مل گیا. اس نے کہا کیسے ملا. اس نے کہا میں جس تاریخ کو تم نے مجھے سمندر کے پاس بلایا تھا، میں آیا تھا، تم نہیں آئے تو میں نے ایک لکڑی ملی، میں لکڑی لے کے آیا، میں نے لکڑی کاٹی تو لکڑی کے اندر سے پیسے ملے. تو کیا تم نے بھیجے تھے وہ. اس نے کہا ہاں میں نے بھیجے تھے. تو پھر اس نے کہا دیکھو تم بڑے سچے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ امانت مجھے پہنچا دی. سمجھ گئے. قصہ سمجھا کہ میں نے نہیں بھیجی. ہاں اس نے نہیں بھیجی، وہ یہ سمجھا. سمجھ گئی. اب دیکھو اس قصے سے کیا بات پتہ چلی. ایک بات تو ہمیں اس قصے سے یہ پتہ چلی، اگر کوئی بیچارے کو کسی چیز کی ضرورت ہو، صحیح ہے، کسی کو بھی ضرورت ہو
کسی کو بھی. اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, آپ کے پاس چیز موجود ہے, ہاں. کوئی آپ سے مانگ رہا ہے, ہاں. تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ دے دینی چاہیے. دے دینی چاہیے. جیسے اس بندے نے کہا تھا کہ بابا, مجھے قرضہ چاہیے, تو بابا ہاں. تو کتنے دینا چاہیے؟ ہے کتنے دینا چاہیے پھر؟ جتنی ضرورت ہو, جتنی آپ کو ہمت ہو. نہیں سمجھے؟ اگر میں نے اپنا بٹوا خالی کر لیا, سارے دے دیے. بٹوا خالی کر لیا آپ نے سارے, تو آپ کو بہت ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ جریر بھائی نے کہا مسفرہ وہ مجھے ذرا سا 100 روپے قرضہ دے دیں, مجھے جو ہے نا کوئی کام ہے, مجھے ایک ٹوپی خریدنی ہے, میں ذرا سا وہ آپ مجھے 100 روپے دے دیں. تو آپ ان کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے لیجیے جریر بھائی یہ لے لیں آپ, پھر آپ کب واپس کریں گے مجھے؟ تو جریر بھائی نے کہا میں آپ کو جو ہے نا میں 3 دن بعد واپس کر دوں گا. 3 دن صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. تو اس قصے سے ایک بات پتہ چلی, کسی کو کوئی ضرورت ہو تو کیا کر دینی چاہیے اس کی ہے, اس کی ضرورت کیا کر دینی چاہیے؟ دے دینی چاہیے. اچھا, ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ پتہ چلی جو آدمی قرضہ لے تو اس کو وقت پر واپس کر دینا چاہیے. مطلب مثال کے طور پہ مسفرہ سے قرضہ لیا جریر نے, ہاں صحیح ہے, اور یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کل واپس کر دوں گا, کل واپس کر دوں گا. تو اب ان کو چاہیے کل ہی واپس کریں. ایسا نہیں ہے کہ کل بھی آ گئی پرسوں بھی آ گئی, انہوں نے واپس ہی نہیں کیا. نہیں سمجھے؟ فوراً کیا کر دینا چاہیے کل. ایسا نہیں ہے مسفرہ ان کو یاد دے رہا تھا جریر بھائی آپ نے مجھ سے 1 ہفتے پہلے وہ پیسے قرضہ لیے تھے واپس کر دے, آپ نے 1 مہینے پہلے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. جس سے بھی ہم کوئی چیز لیں تو ہم اس کو اس کی وقت پر واپس کر دیں. کسی سے ہم نے قلم لے لیا, ذرا سا مجھے قلم دے دیں, مجھے ضرورت ہے, میں کل دے دوں گی آپ کو, تو ہم کل ہی اس کو وہ چیز واپس کر دیں, ٹال مٹول نہ کریں. صحیح. ایسا نہ وہ بیچارہ بار بار بولتے رہے بھائی وہ میرا قلم تو واپس کر دو, بھائی وہ میری فلاں چیز تو واپس کر دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ صحیح. بعض اوقات گھروں میں کوئی چیز بھجوا دیتا ہے نا, جیسے کسی نے اپنے گھر سے کوئی چیز پکائی آپ کے گھر بھجوا دی, تو ان کے برتن ہمارے پاس رکھے ہوئے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ فوراً دے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنے پیرنٹ میں ڈال دینا چاہیے, پھر کے دن میں دے دینا چاہیے. واہ واہ, یہ آپ نے اچھی بات کہی. تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی. صحیح. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کسی کی چیز میں نا گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پیسے لیے دبا لیے. بابا گڑبڑ کیوں؟ گڑبڑ کا مطلب یہ کہ کسی سے پیسے لیے اور پھر دبا لیے. اور دبانے کا مطلب یہ ہے کہ بولا بھائی میں نے تو لیے ہی نہیں تھے آپ سے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بھائی کون سے پیسے؟ بھائی میں نہیں جانتا کون سے پیسے. بھائی ایسے بولنا چاہیے نہیں. یہ تو دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ, جھوٹ بہت سخت گناہ ہے. اور گناہ کی بات ہوتی. کتنی گناہ کی بات ہے. ایک تو بیچارے نے آپ کے ساتھ اچھا کام کیا, پیسے دیے, اور آپ نے کوئی آدمی یوں بولے بھائی میں نے تو لیے ہی نہیں تھے آپ سے. ایسے کہنا چاہیے. ایک بات کہ پیسے کسی نے دے دیے, جری میں نے مجھے پیسے دے دیے, میں نے بولا کل دے دوں گی, اب میں دیا نہیں, 1 گھنٹہ لگ گیا, تو یہ گناہ کی بات ہے. ہاں صحیح. جان بوجھ کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ٹال مٹول نہیں چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹال مٹول کا اچھا دے دوں گی, بعد میں دے دوں گی, بعد میں ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں بعد میں دے دوں گی, ہیں پھر بھی بولنے نہیں میں بعد میں دے دوں گی. ایسے نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اب وہ اس کہانی میں وہ آدمی کتنا اچھا تھا کہ جب اس کو واپس کرنے کا وقت آیا تو اسی وقت میں وہ آ گیا, اور اس نے پوری کوشش کی, لیکن اس بیچارے کو کشتی نہیں ملی. تو اس نے پانی کے اندر, لکڑی کے اندر پیسے رکھ کر اور لکڑی کو جو ہے نا وہاں بھیج دیا, اللہ کے حوالے کر دیا, اور ہے نا. صحیح ہے. اور اس سے تو یہ ایسے کرنا چاہیے. اچھا ایک بات اور بھی پتہ چلی, ادھر دیکھو اس قصے سے, آدمی کے اندر نا لالچ نہیں ہونے چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ لالچی انسان ہوتے ہیں نا جن کی ہر وقت دوسروں کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے. اس کی ٹافی کھا لوں, اس کی چیز کھا لوں, اس کی پیسے لے لوں. لالچی انسان ہوتے ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کیسے, اب آپ دیکھو جب وہ آدمی تھا جس نے دیے تھے, اس کو لکڑی سے پیسے مل گئے تھے نا. اب وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا, جب اس کا دوست دوبارہ لایا وہ دوبارہ بھی لے کے رکھ لیتا پیسے, ہے. لیکن اس نے لالچ نہیں کی. اس نے کیا کہا, بھائی یہ پیسے اب میں دوبارہ نہیں لوں گا, وہ کل جو آپ نے لکڑی میں بھجوائے تھے نا وہ مجھے مل چکے ہیں, بس جزاک اللہ. تو لالچ نہیں کی اس نے. کچھ سمجھیں آپ؟
ایسے بھی لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. چلو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی تھی کہانی؟ جی اللہ آپ کو خوش رکھے. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی بابا. اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. تھوڑی سی میں آپ سے مختصر سی پوچھ لوں. ایک آدمی کو ضرورت پڑی تو اس نے دوسرے سے کیا کہا کہ میں کل دے دوں گا, مجھے کچھ پیسے دے دیں. صحیح. پیسے لے کے پھر وہ سمندر میں سفر کر کے چلا گیا. صحیح. صحیح ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس سے بولا میں کل دے دوں گا. پھر جب وہ دینے کا وقت آیا تو وہ آیا, ہاں ادھر سے یہ لینے آیا, ادھر سے وہ دینے. ہاں. تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ دینے آیا تو وہاں اس کو کوئی چیز ہی نہیں ملی, کشتی نہیں ملی, ہے نا؟ تو پھر اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی تھی, اس نے کیا کیا؟ اس لکڑی میں کیا کیا؟ پیسے لکڑی کو کاٹا, لکڑی کو کاٹا, سوراخ کرا, پھر ڈال دیے پیسے اس میں, اور اللہ پاک سے دعا کری اللہ یہ لکڑی اس کو آدمی کو پہنچا دیں. صحیح. ادھر سے اس آدمی نے کیا کیا؟ وہ اس نے دیکھا ایک سمندر میں ایک لکڑی آ رہی ہے, لکڑی اٹھائی اور کیا کرا اس نے؟ کاٹا. تو اس میں سے کیا پیسے نکلے اور خط بھی نکلا. صحیح. یہ کہانی اچھی تھی. جی. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور وقت نکال کے کیا کیا ہم نے آپ کے لیے؟ کہانی سنائی. ٹھیک ہے, چلو السلام.